from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، 3 اہم خبریں جن کی صرف میں نشاندہی کروں گا، آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں تو گوگل حاضر ہے۔ پہلی خبر کہ امریکہ ہمارے نیو جرسی اسٹیٹ جو ہے، غالباً جرسی سٹی سے ایک انڈین اسٹوڈنٹ جس کا نام کنال تھا، غالباً اس کو پکڑ کر واپس ہندوستان بھیجا جا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے، جو بے عزتی کی جا رہی ہے ایک انسان کی، اس پہ پوری پاکستانی ڈائسپورا، پاکستانی کمیونٹی کو ہم کو دکھ ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی غیر قانونی ہے آپ اس کو بھیجیں، واپس بھیجیں، یہ قانون ہے، آپ کا حق ہے، لیکن بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی نفس کی بے عزتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ کہیں گے وہ تو دشمن دیش ہے، نہیں، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ناانصافی کسی کے ساتھ بھی ہو، اس کے حق میں کھڑے ہو۔ یہ ٹیچنگ ہے، کور ٹیچنگ ہے اسلام کی، ناانصافی کسی کے ساتھ بھی ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ، اسی خبر کے ساتھ ملا کے دیکھیے کہ لاس اینجلس میں وہاں کے مقامی لوگوں نے امیگرینٹس کا کیسے ساتھ دیا ہے۔ وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے کہ جو اللیگل لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن اگر وہاں پہ بھی توہین کی جا رہی ہے تو وہاں کے مقامی امریکن لوگ جو ہیں اتنے بڑے پیمانے پر سامنے آئے ہیں کہ آپ خود ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو امن پسند پڑھے لکھے دماغ ہیں ان کو چاہیے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی لاس اینجلس کے لوگوں کی طرح آ جائیں سامنے کہ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے، اسی میں خوبصورتی ہے اور یہی سچائی ہے۔ کاش ہندوستان کے ہندو بھی اس طرح سوچیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے دوسری خبر کی طرف کہ پاکستان میں یہ عدلیہ جو ہے، یہ جرنیلوں کے ہاتھ میں عاصم منیر سب کچھ کرا رہے ہیں۔ 11ویں مرتبہ ان کا کیس جو ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا۔ کس کے کہنے پہ ہوتا ہے یہ؟ کس کے کہنے پہ ہوتا ہے؟ انہی کے کہنے پہ ہوتا ہے، عاصم منیر کے۔ 180 ملین پاؤنڈ کا جو جھوٹا کیس ہے وہ ایسے ختم ہو جائے، کیونکہ اس میں جان ہی نہیں، سارے پروف ثبوت موجود ہیں۔ اب اس کی تاریخ 26 جون کی طرف دھکیل دی گئی ہے۔ یعنی جو چند آدھے گھنٹے کا کیس ہے، 6 مہینے ہو گئے، کتنا سال بھر ہونے کا آ گیا، لیکن یہ جو ہے اس کو سیٹل نہیں ہونے دے رہے۔ کس کے کہنے پہ؟ نواز شریف کے کہنے پہ نہیں، ان کے عاصم منیر کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی خبر سے جڑی اور ایک خبر یہ ہے کہ امریکہ میں جو ڈیمانسٹریشن، جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان کو پھر آئسولیشن میں، پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے کہ اب کوئی ان سے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ کوئی وہاں سے بیٹھ کے گائیڈ نہ کریں، کوئی بات نہ بتا سکیں۔ یہ حقائق ہیں جو ہو رہے ہیں، آپ ڈیٹیل میں ان کو جانیے۔ اچھا، اب آئیے یہ امریکہ میں ہونے والے ڈیمانسٹریشن 14 تاریخ کے احتجاج کی طرف، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں سے جو بالخصوص جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو امریکہ کے باہر بھی جو دوست ہیں وہ اکثر ہماری ویڈیو یہاں بھیج دیتے ہیں امریکہ میں اپنے کزنز کو، تو دوستوں کو تو ضرور بھیجیے۔ آج کی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، خاص کر کے امریکہ میں رہنے والوں کے لیے، کیونکہ احتجاج یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، کویسچن نمبر 1، وائی؟ میں ہمیشہ اس سے اکثر سوچتا ہوں اور سٹارٹ کرتا ہوں، کیوں آپ کو ذل الہی کی آمد پر واشنگٹن میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کیوں کرنی چاہیے؟ سوچ کے۔ اچھا دیکھیے، شرکت تو اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آج الیکٹرانک ایج ہے، آج سوشل میڈیا، ہر طرف سے آپ کو پوری انفارمیشن ہے کہ وہ کس انداز سے ظلم ڈھا رہے ہیں۔
ایک کمرے میں 17 ٹین ایجرز کو رکھا ہوا ہے جن کو ایک مہینے سے کپڑے بدلنے تک کی اجازت نہیں دی گئی، اور شدید گرمی ہے اور چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ 17 لڑکے وہاں پہ جو صاحب دیکھنے گئے تھے وہ اشکبار ہو گئے کہ یار یہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. کون کرا رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ کرا رہے ہیں جو تشریف لا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو آنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمیں سب کو اپنے ایموشن اور ایکشن کے فرق کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اکثر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنے ایموشن کو ہی ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ پاکستان کی صورتحال دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی رو پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے ایموشن ہیں، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ، آپ کے ایکشن سے فائدہ ہوگا. اچھا، اب ٹرننگ ایموشن انٹو ایکشن از یور جاب. دیکھیے، ایموشن رو دینا، پاکستان کی فکر کرنا ایموشن ہے. ایکشن یہ ہے کہ 14 جون کو آپ واشنگٹن تشریف لائیں اور آ کے اس مظاہرے کو کامیاب بنائیں اور میسج پہنچائیں پوری دنیا میں عاصم منیر کو کہ بھائی یہ ظلم ہمیں برداشت، ہمیں منظور نہیں ہے. ڈیموکریسی کو بحال کرو، سچے لیڈر کو سامنے لاؤ، کرپٹ لیڈر جو ہیں ان کو جیل میں لے کے جاؤ، جن کو جیل میں ہونا چاہیے. تو یہ ایکشن ہوگا. آپ کا آنا ایکشن ہے، آپ کا رونا ایموشن ہے. تو پلیز اپنے ایموشن کو ایکشن مت سمجھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت فکر کی، ہم نے تو بڑی چاہت کی، ہم تو چاہتے تھے پاکستان اچھا ہو جائے لیکن کام کچھ نہیں کیا آپ نے. پاکستان کے حق میں آج اتنا تو کر سکتے ہو کہ واشنگٹن ڈی سی آ جاؤ، چل کر فلائی کرو، ڈرائیو کرو، ہر طریقہ موجود ہے آنے کا ہے. تو آپ ضرور اس میں تشریف لائیے، کیونکہ یہ وقت ہے. اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت ایکشن ہے آیا. ایکشن کے بغیر تو رزلٹ نہیں آتے نا. اچھا صاحب، میں یہاں پر کچھ پوائنٹس اپنے ان دوستوں کو جو ڈیمانسٹریشن ارینج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گستاخی نہ سمجھیں، بلکہ ایک دوست، ایک ساتھی کی محبت سمجھیں، اس میں ہے، اور کوئی سوچ نہیں ہے. دیکھیے، ایمبیسی کے سامنے شور مچا کر اپنے نفس کو تسکین دے کے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو سیٹسفائی کر کے چلے جانا، یہ ایک کامیاب احتجاج نہیں ہے. کامیاب احتجاج وہ ہوتا کہ آپ ایسا پریشر پیدا کریں جس سے مخالف جو ہے متاثر ہو. اس کے لیے یقیناً آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی، پھر پلاننگ کی ہوگی کہ بھئی ایسے ایسے اسٹریٹجی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، گستاخی معاف، کہ اگر یہ ایجیٹیشن، یہ ڈیمانسٹریشن جو ہے، اگر آپ ایمبیسی کے بجائے وائٹ ہاؤس کے سامنے کرتے. ایمبیسی تو اندھی ہے، بہری ہے، وہ کیا پرانی کہاوت ہے، بھینس کے آگے بین بجانا، اس سے کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کی کوئی بات سنے سمجھے گی نہیں. وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتا، کیپٹل ہل پہ ہوتا، یا جہاں پہ میٹنگ ان کی طے ہے وہاں پہ ہو، ڈیورنگ دا میٹنگ باہر آپ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا. اگر یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتا تو خبر زیادہ بنتی، بڑی خبر بنتی. ٹھیک. تو یہ میری ایک ہمبل ویوز ہیں، جس کو اگر آپ چاہیں تو آج تو ممکن نہیں ہوگا، فیوچر کے لیے اس کو کنسیڈر کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کنسیڈر کیا ہو، آپ نے یہی کوشش کی ہو کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ہو، باہر ہو، لیکن اجازت نہیں ملی ہو کیونکہ وہاں پریڈ وغیرہ بھی ہونے والی ہے. یہ ممکن ہے. میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ شاید اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میڈیا کو بڑے پیمانے پر انگیج کیا ہوگا، ان کو دعوت دی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام جو ہے کامیاب ہوگا. لیکن اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا اگر وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتا. اچھا، میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو،
آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ایک نیا دور ہے. آج سمبولک جیسچر جو ہیں وہ آپ کے اسٹیٹس سے زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کی رپورٹ پریس کانفرنس سے زیادہ افیکٹو، تیزی سے جو بڑھنے والی چیز ہے آج کے دور میں کمیونیکیشن میں، وہ یہی سمبولک جیسچرز ہیں، میمز ہیں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیج حاصل ہے. مخلص لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ سے پیسے نہیں لیتے، پاکستان سے پیسے نہیں لیتے، اپنا پیسہ لگا کے، اپنا ٹائم لگا کے وہ صرف پاکستان کی محبت میں، عمران خان کی محبت میں کام کرتے ہیں. تو ان کا جتنا بہتر استعمال ہوگا، سمبولک جیسچر جتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. آج ایک اچھا ہیش ٹیگ جو ہے نا، وہ ان کی گولیوں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. آج کا یہ پروگرام میں اسی لیے زیادہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اسے زیادہ کامیاب بنانا چاہیے. جب میں کہتا ہوں کہ ایسے جیسچر، مثلاً کہ اگر ہمارا پروگرام وائٹ ہاؤس کے باہر ہوتا اور اوپر ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پاکستان کا، عمران خان کا جھنڈا دکھا رہا ہوتا، اور نیچے جو ہے سڑک پر نوجوان جو ہے وہ فوج کی اور وردی پہنے اور خونخوار چہرہ ڈکٹیٹرز کا لگا کے، عاصم منیر کا جس سے خون بہہ رہا ہے دانتوں سے دونوں طرف، 26 نومبر کے شہداء کی پکچرز لے کر سڑکوں پہ واک کر رہے ہوتے، تو ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. ایک کام جو آپ نے بہت بڑھیا کیا ہے، بہت زبردست کام کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا کہ وہ الیکٹرانک ٹرکس ہائر کیے ہیں جو شہر میں گھومتے رہیں گے. کاش ہر نیو یارک میں بھی ہوتے، ہر جگہ وہ گھومتے ہیں. وہ بہت افیکٹو طریقہ ہے، بہت افیکٹو طریقہ ہے. اچھا، ایسے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اپنانا چاہیے. دیکھیے، نئے دور کے تقاضے نئے دور کے حساب سے چلیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز سنی جائے تو ڈکٹیٹرز جو ہیں نا، ان کو یہ سوشل میڈیا، یہ سلوگنز، یہ میمز، یہ سمبولک جیسچر، یہ توپ سے زیادہ خطرناک دکھائی دیتے اور سنائی دیتے ان کی آواز. ایک اچھے سلوگن کی آواز جو ہے نا، ساری رات ڈکٹیٹر کو سونے نہیں دیتی. آپ کتنے اچھے سلوگنز لے کر سامنے آتے ہیں، یہ تو آپ پر، ہم پر ہے نا. اس کی ہمیں بہت اچھی تیاری کرنی چاہیے. اچھا صاحب، اور بھی بہت سارے پوائنٹس تھے جو میں یہاں پہ ایلیمنیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم زیادہ آپ نے لے لیا. اچھا، تو آپ اپنے امریکی دوستوں سے جو آپ سے رائے طلب کرتے ہیں یا آپ سے کمیونیکیشن میں رہتے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ سوالات ضرور اٹھائیے. کیا؟ اور ان سے یہ باتیں سوال کی شکل میں کیجئے کہ عمران الیکشن جیتا، عاصم منیر نے اس کو چرایا، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ کوشچن، ہم امریکہ میں ایک ڈکٹیٹر کو کیوں سپورٹ کریں جس نے ڈیموکریسی کو جیل میں بند کر دیا ہے؟ کوشچن نمبر 3، مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، جس لیڈر کو 90% لوگوں کی حمایت حاصل ہو، ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے یا اس ڈکٹیٹر کو جس کو 95% لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں؟ امریکہ کے حق میں کیا بہتر ہے؟ یہ امریکی دوستوں سے یہ سوال ضرور اٹھائیے، ان کے ذہن میں سوال ضرور دیجیے. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو آج کیس ہے، اس کو عمران خان ورسز عاصم منیر نہیں، یہ وہ کیس نہیں ہے. اس کیس کو لڑیے جمہوریت، ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ جو ہو رہی ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک ڈکٹیٹر سارا کام وہاں کر رہا ہے. یہ جو ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ ہر 200 جھوٹے مقدمات یہ کون بنا رہا ہے؟ ڈکٹیٹر بنوا رہا ہے. 11 مرتبہ ایک مقدمے کو ٹال دیا، جج بھاگ جاتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ ایک ڈکٹیٹر کرا رہا ہے. تو یہ اس کو جو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے نا کیس کو، وہ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ، وہ زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، امریکی دوستوں کی، آپ ہمارے دوستوں کی بھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے. اچھا، میں آخر میں عاصم منیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، آپ یہاں آ تو رہے ہیں
لیکن ذہن میں ایک بات یاد رکھیے، نو ڈیموکریسی نو ڈیل. جی، اور آپ اگر عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو شرمندگی اوورسیز آپ کا آنے والی نسلوں کا پیچھا کریں گی، اور ایک حادثہ آپ باجوہ کی شکل میں دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بات کیسے منظور کر لیں پاکستانی قوم کہ پاکستان کے دل کو قید کر دیا جائے اور آپ دنیا میں آزاد گھومیں؟ نہیں، آپ جہاں جائیں گے ساتھ تیرے احتجاج ہوگا، اور یقیناً ہوگا. میں آخر میں آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ 14 جون کا جو احتجاج ہے پرامن کیجیے، اور ہر صورت میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں آپ، اس کا خیال رکھیے. اب بڑے پیمانے پہ آئیے. دیکھیے اگر آپ بڑے پیمانے پہ نہیں آئے نا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا. ڈوز ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی ڈاکٹر پراپر ڈوز نہ دے، وہ ایک دوست دوسرے دوست سے کہتے یار تم نے ڈوز ہی برابر نہیں دی اس کو، وہ اثر کیسے کرتی ہے؟ 200 mg دے دی، وہ 1000 mg کی جگہ ہے. وہ کیسے؟ ایک دیوار پہ آپ ایک کیل گاڑ رہے ہیں لیکن ہلکے سے صرف مار رہے ہیں تو کیل ایسے ہینگ کرتی رہے گی. پراپر ڈوز دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آتی ہے میری بات، تو ایک کام ضرور کیجئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اس کو شیئر کیجئے. ہمارے پروگرام کا مقصد صرف رائے عامہ پاکستان کے حق میں ہموار کرنی ہے. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.